باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعلت لیل ارض مسجدا و طہورا۔ یہ وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، مکمل حدیث وہی ہے، مکمل الفاظ وہی ہیں، تو اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اس کی ایک مرتبہ آپ لوگ پھر تجدید کر لیں۔ باب نوم المرأۃ فی المسجد، مسجد میں عورت کے سونے کا بیان۔ عورت مسجد میں سو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں حکم یہی ہے کہ اگر عورت کے پاس رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے، بے سہارا ہے، اس کا کوئی گھر بار ہی نہیں ہے، تو مسجد کے ایک کنارے صحن وغیرہ میں اس کے لیے کچھ خیمہ لگا دینا چاہیے جہاں پہ وہ رہائشی اختیار کرے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کچھ تھا نہیں، اور اب تو آبادیوں میں گھر بن گئے ہیں اور اس طرح کی مردوں اور عورتوں کی رہائش کا بھی انتظام ہے، تو یہ لوگ اس جگہ پہ ٹھہرا دیے جائیں گے، ورنہ چندہ کر کے اور ان کے لیے کچھ رہائش کا انتظام کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بڑا دل پذیر واقعہ ہے، اور اس دل پذیر واقعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا استدلال کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ پہلے آپ لوگ واقعہ سنیے۔ ولیدہ باندی کو کہتے ہیں، سودا سیاہ، کالیل، حیون کے معنی قبیلہ۔ ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک باندی تھی کالی کلوٹی، عرب کے ایک قبیلے کی، عرب کے اس قبیلے کا نام معلوم نہیں ہو سکا، عرب کے ایک قبیلے کی ایک کالی کلوٹی باندی تھی، فَآتَقُوهَا، ان لوگوں نے اسے آزاد کر دیا۔ انہوں نے دیکھا یہ کالی کلوٹی ہے، اس کو ہم بیچ کر بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو اس کو آزاد کر دیا کہ اپنا جہاں جانا ہو جائے، تو کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فَكَانَتْ مَعَهُمْ، تو وہ انہی کے ساتھ رہ گئی، کیونکہ اس کا کوئی گھر بار تھا نہیں، نہ اسے یہ پتا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں، وہ کہاں کی ہے، کچھ تھا نہیں، تو وہ جاتی کہاں، انہی کے ساتھ رہ گئی۔ وہ غیر مسلم تھی، اور اس کے قبیلے کے لوگ جس قبیلے میں رہتے تھے وہ لوگ بھی غیر مسلم ہی تھے۔ قالت، عائشہ فرماتی ہیں، فخرجت صبیۃ لہم، ان کی ایک بچی، اس قبیلے کی ایک بچی باہر آئی، علیہا وشاہ احمر من سیور، سیور سیر کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں کھال، وشاہ احمر سرخ رنگ کا ہار، کھال پر، کھال کو ٹھیک ٹھاک کر کے اور اس پر ہار، موتیوں کا ہار بنا دیا گیا تھا، تو اس کے گلے میں وہی کھال پر، کھال کا موتیوں کا ہار تھا۔ فَأَتَتْ، قالت، وہ کہتی ہیں، فَوَضَعَتْ، بچی باہر آئی اور اس نے اتار کر کہیں اس کو رکھ دیا، اور وَقَعَ مِنْهَا، یا اس سے وہ ہار کہیں گر پڑا، کوئی زیادہ سمجھدار بچی نہیں تھی تو گر پڑا یا اسے اتار کر رکھ دیا، لیکن بہرحال وہ ہار غائب ہو گیا۔ فَمَرَّتْ بِهِ ہدیہ، ہدایتن کی جمع ہدیہ، یعنی تصغیر، ہدایتن کے معنی آتے ہیں چیل، اور ہدیہ اس کی تصغیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی چیل، یعنی چیل کا بچہ۔ وہاں سے ایک چیل کا بچہ گزرا، وہ ملقن، اور وہ ہار ایسے پڑا ہوا تھا، فحسبته لحما، اس نے سمجھا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، فخطفته، تو اس کو وہ چک لے گئی گوشت سمجھ کر، مگر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ اس سے غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ تو کاٹنے سے کٹتا نہیں، بات سخت ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اب وہ آگے آ رہا ہے۔ ابھی پہلے یہ سنیے کہ جب وہ لے کے چلی گئی تو ادھر باندی کے ساتھ اس قبیلے کے لوگوں نے کیا برتاؤ کیا۔ عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَلْتَمَسُوهُ، گھر والوں نے وہ ہار ڈھونڈا، نہیں پایا، تو وہ باندی کہتی ہے، فَاتَّهَمُونِي بِهِ، انہوں نے میرے اوپر وہ تہمت لگا دی۔ اچھا، اس سے پہلے جو قالت کے فائل آیا نا، تو قالت سے مراد وہی باندھی ہے،
اور اس سے پہلے بھی قالت آیا، 2 جگہ پہ قالت آیا، دونوں جگہ پہ وہی باندھی نے کہا. تو فتحمونی بھی، تو ان لوگوں نے ہار کی تہمت میرے اوپر لگا لی کہ اسی نے ہار کو چرا کر کہیں رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بے سہارا تھی، 2 وقت کی روٹی مل جانا اس کے لیے کافی تھا. کہتی ہیں فتفقو یفتشونی، وہ لوگ میرا بدن ٹٹولنے لگے. تو حتی فتشو قبولہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کے شرمگاہ کو بھی ٹٹول لیا، یعنی شرمگاہ کے اندر ہاتھ ڈال کر بھی ٹٹول لیا کہ وہاں تو نہیں چھپا لیا ہے. کہتی ہے واللہ انی لقائمۃ، اللہ کی قسم بے شک میں ان کے ساتھ کھڑی ہی تھی کہ وہ چیل گزری اور اس نے وہ ہار ڈال دیا. کہتی ہیں جب اس نے ہار ڈالا ہے تو فوقع بینہم، تو ہار ٹھیک ان کے بیچ میں گرا. قالت، تو بعدی نے کہتی ہے میں نے کہا یہ وہی ہار نہ ہے جس کی تم لوگوں نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے. زعمتم انی اخذتہ، زعمتم کا مفعول بہ انی اخذتہ ہے جو محذوف ہے. تم نے یہ دعویٰ کیا، تم نے یہ کہا کہ میں نے اس کو لے لیا ہے، وانا منہ بریہ، حالانکہ میں اس سے بری ہوں، پاک دامن ہوں. وہ ذا لے لو، وہ یہی نہ ہے. کہتی ہے فجات، ان لوگوں نے ایسی بدسلوکی کی کہ اب وہ ان کے پاس سے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی. اس نے سمجھا کہ اب ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ سوائے رسول اللہ کے نہیں ہے، تو آ گئی اور اسلام قبول کر لیا. اسی طور پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فکانت لها خباء فی المسجد، اس خبا کے معنی خیمہ، اس کے لیے مسجد میں خیمہ بن گیا. سرکار نے ایک طرف خیمہ بنا دیا، کر لیا. اور حفشن، یا ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا. تو چاہے خیمہ کہو یا چھوٹا سا گھر کہو جس کی چھت نیچی ہوتی ہے، تو اسی گھر میں اور اسی خیمے میں وہ رہتی تھی. اسی سے استدلال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عورت مسجد میں رہ سکتی ہے، مگر یہیں سے بھی معلوم ہوا کہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے. اس عورت کے لیے جو بے سہارا ہو، جس کے پاس کوئی گھر بار نہ ہو، کوئی کچھ بھی اس کا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے انتظام یہی ہے. اس زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، جماعت میں آتی تھی. سرکار نے وہیں بنا دیا کہ وہیں رہے، مسجد میں نماز پڑھے. اور ممکن اس عورت کو حیض نہ آتا ہو تو حیض کی علائشوں سے وہ پاک ہو. کچھ عورتوں کو حیض نہیں آتا ہے، یا پھر اسے یہ ہدایت ہو کہ جب حیض کا وقت قریب آئے تو وہاں سے وہ نکل جائے. فکانت تعطینی، عائشہ فرماتی ہیں وہ عورت میرے پاس آتی، فتحدث عندی، یہ باب تفعول سے ہے، تتحدث عندی ہے. آپ علم الصیغہ وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ تفعول کی تا تخفیف کے لیے ایک تا حذف کر دی جاتی ہے، تو وہی ہے فتحدث ہے، فتحدث تخفیف کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو وہ میرے پاس آتی تو میرے پاس بیٹھ کر بات کرتی. کہتی ہیں فلا تجلس عندی مجلسن، کبھی بھی میرے پاس نہیں بیٹھتی مگر وہ یہ شعر پڑھتی، وہ یوم الوشیخ من تغاجیب ربنا، اور بعض نسخوں میں من اعاجیب ربنا. اعاجیب یہ عجوبہ کی جمع ہے، اور وہ تعجیب کی بھی جمع ہے. تعجیب کی جمع اعاجیب من غیر لفظ، اور حقیقت میں وہ عجوبہ کی جمع ہے، تعجب خیز. الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، یہ ایک شعر ہوا، یہ شعر کہتی تھی وہ. یوم الوشاح، ہار کے ملنے کا دن، ہار کا دن یعنی ہار کے ملنے کا دن ہمارے رب کے تعجب خیز دنوں میں سے ہے. کہ چیل لے گئی، اسے غلط فہمی سے اٹھا لے گئی، گوشت نہیں تھا تو کہیں پھینک دیتی، لیکن وہ لا کر وہیں پھینک گئی اور انہیں کے سامنے پھینک گئی، ان کے سامنے وہ گرا. یہ رب کے تعجب خیز کاموں میں سے ہے. سنو، اللہ نے شہر کفر سے مجھے نجات دے دی. انہوں نے ایسی بدسلوکی کیا میرے ساتھ کہ میں وہاں سے تنگ آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی
اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی تو وہاں پہ ہم کو امان مل گیا، عزت مل گئی۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں فقلت لها، میں نے اس سے پوچھا ما شانو، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم میرے پاس جب بھی بیٹھتی ہو تو یہ شعر پڑھتی ہو؟ تو فحدثتنی بہذا الحدیث، تو اس نے مجھ سے یہ حدیث، یہ واقعہ پورا سنایا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب تک ثبوت نہ ہو کسی کے اوپر کسی گناہ کی، چوری کی تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے فقہ اسلامی کی ایک ضابطہ ہے کہ لا تجوز نسبت مسلم الی کبیرۃ من غیر تحقیق، کسی کی طرف کسی گناہ اور جرم کی نسبت جائز نہیں، یعنی تہمت لگانا جائز نہیں جب تک کہ پوری تحقیق نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اگر تحقیق کر لی ہوتی تو ایسا ایسی بدسلوکی اس کے ساتھ نہیں کرتے۔ باب و نوم الرجال فی المسجد، یہ میں کل کے سنگ بتا چکا ہوں کہ احکام المساجد چل رہے ہیں۔ فقہ میں جیسے بار شریعت میں تمام نماز، طہارت وغیرہ کے تمام مسائل بیان ہونے کے بعد جو آخری بات انہوں نے قائم کیا ہے وہ احکام مساجد کا بیان قائم کیا ہے، فتح بہار شریف جلد 4 میں۔ تو یہ فقہا بھی یہی کرتے ہیں کہ تمام احکام صلاۃ کے بعد، ابواب صلاۃ کے بعد آخر میں احکام صلاۃ بیان کرتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں ہی احکام المسجد، احکام مساجد کو شروع کر دیا۔ مسجد میں مردوں کا سونا۔ قادم ابو قلابہ عن انس بن مالک کہتے ہیں قادم رہت من اقل، قبیلے اقل کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وکانوا فی الصفہ، اور یہ لوگ صفہ پر رہتے تھے۔ صفہ مسجد نبوی کا چبوترا، مسجد نبوی کی شریف کا چبوترا، جہاں جس کے اوپر سایہ تھا۔ تو لوگ سرکار نے، یہ وہی قبیلہ اقل بحرینا کے لوگ ہیں جو بیمار ہو گئے، سرکار نے اپنی اونٹنیوں میں بھیج دیا، جب شفایاب ہو گئے تو چرواہے کو قتل کیا اور اونٹنیوں کو ہانک لے گئے، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو ان کو سرکار نے مسجد کے صفے چبوترے پر رہنے کی جگہ دی تھی، مگر چبوترے پر رہنا اعلیٰ چیز ہے اور مسجد کے اندر رہنا اعلیٰ چیز ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقراء تھے، چبوترا بہت بڑا تھا، اور جو لوگ بھی مسلمان ہو کر کے آتے اور ان کے پاس کوئی گھر بار نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس چبوترے پر ان کے لیے انتظام کرتے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ اس بے سہارا عورت کا انتظام جو سرکار نے کیا، فی المسجد کا لفظ آیا ہے، تو فی المسجد سے مراد ہے فی قرب المسجد، مسجد کے قرب میں، یعنی مسجد کے احاطے میں، مسجد کے قرب میں وہ انتظام تھا۔ خاص نماز کی جگہ میں، حرم میں وہ انتظام نہیں تھا رہائش کا۔ اصحاب صفہ کی تعداد کبھی کبھی 70 ہو جاتی تھی، کبھی کبھی اور بھی کم بیش ہو جاتی تھی، اور ان کی کل تعداد 300 ہے۔ صاحب کشف المحجوب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد پر کشف المحجوب میں اچھی روشنی ڈالی ہے۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ انہو کان ینام، وہ مسجد میں سو جاتے تھے، فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد نبی شریف میں سو جاتے تھے جبکہ وہ نوجوان تھے، عازب غیر شادی شدہ، لا اہل، ان کے پاس بچے نہیں تھے۔ تو اب ان کے پاس بچے بھی نہیں تھے، شادی شدہ بھی نہیں تھے، تو یہ مسجد میں جا کر سو رہے تھے، مگر یہ سونا رہائش گاہ کے طور پہ نہیں تھا کہ وہ رہائش گاہ بنا، بلکہ اس طور پہ تھا کہ وہاں جا کر سوتے تھے نماز کے انتظار میں، کہیں پہ رہیں گے تاکہ جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کے انتظار میں اگر کوئی رک جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا بھی نہیں رہائش کا، تو جس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو اور نماز کے انتظار میں ٹھہر جائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، حضرت علی گھر میں نہیں تھے، تو پوچھا، آئین ابن امک، تیرا چچیرا بھائی کہاں ہے؟
تو فرمانے لگیں کانا بینی و بینہ شیئون، میرے ان کے درمیان کچھ ہو گیا، یعنی کچھ انبن ہو گئی، انبن سے ترجمہ کرو، فغاضبنی، تو میرے اوپر وہ ناراض ہو گئے۔ غاضب یہ غضب مغاضبہ، اشتراک چاہتا، یعنی میں ان پر غضبناک ہوئی تو میرے اوپر غضبناک ہوئے اور چلے گئے۔ فخرج من البیت، تو وہ گھر سے نکل گئے۔ فلم یقیل اندی، قال یقیل و قیلولہ کے معنی آتے ہیں دوپہر میں آرام کرنا، سونا، تو انہوں نے میرے یہاں قیلولہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک آدمی سے کہا انظر، ذرا دیکھو تو کہاں گئے ہیں۔ وہ آئے واپس اور عرض کیا رسول اللہ وہ مسجد میں راقد سو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، وہ لیٹے ہوئے تھے، چادر ان کے پہلو سے گر چکی تھی اور پیٹھ میں مٹی لگی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے بدن سے مٹی پوچھنے لگے اور فرمانے لگے قم ابا تراب، قم ابا تراب، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ سرکار کی شفقت سے ان کا دل مسرت سے بھر گیا اور انہوں نے اپنے لیے یہ لقب ابو تراب بہت پسند کیا اور اس لقب سے پھر وہ جانے پہچانے جانے لگے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو یہ اتفاقیہ بات ہے کہ اب گھر سے ناراض ہو گئے تو اور کوئی جگہ تھی نہیں اور مسجد آنا ہی تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو آ کے سو گئے کہ جب وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے۔ تو یہ مسجد میں جو عارضی طور پر لوگ کبھی کبھی آئے ہیں تو یہ نماز کے لیے، ایک تو ان کے پاس رہائش کا انتظام نہیں تھا اور مسجد میں آ جاتے تھے تاکہ یہیں پہ نماز پڑھ لیں گے۔ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ما منہم رجل، کوئی ان میں سے کوئی صاحب ایسے نہیں ملے جن کے پاس چادر بھی ہو، یعنی ازار کے ساتھ چادر بھی ہو، یعنی دو کپڑے کھلا کہ چادر بھی ہو اور ازار بھی ہو، تابند بھی ہو، یہ نہیں تھا۔ ازار ہے تو چادر نہیں اور چادر ہے تو ازار نہیں۔ اور اما کے ساتھ قصہ کے معنی وہی چادر، قد ربطو، یہ لوگ اپنی چادر کو اپنے گردنوں میں باندھ لیتے۔ فمنہا ما یبلغ، تو کچھ چادر تو وہ ہوتی جو ان کے آدھی پنڈلی تک آتی اور کچھ چادر وہ ہوتی جو ان کے ٹخنوں تک پہنچ جاتی، تو وہ اس کو سمیٹ لیتے اپنے ہاتھ سے، اس بات کو ناگوار سمجھنے کی وجہ سے کہ کہیں ان کی شرمگاہ کوئی دیکھ نہ لے، تو اس وجہ سے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے چادر کو سمیٹے رہتے تھے۔ مطلب یہ کہ انتہائی غربت کا عالم تھا، جن کے پاس صرف ایک چادر رہتی تھی پہننے کے لیے، اوڑھنے کی بھی نہیں، تو ان کے پاس مکان کیا ہوگا، اس لیے وہ لوگ مسجد کے چبوترے پر رہ جاتے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب وہ ایسا بے سہارا ہو تو مسجد کے چبوترے پر وہ رہائش کر سکتا ہے۔ باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، اچھا ویسے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں رہائش دو لوگ اختیار کر سکتے ہیں، ایک تو معتکف جب اعتکاف کی نیت سے جائے تو رہائش کرے گا، کیونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو مسجد ہی میں ادا ہو سکتی ہے، اور دوسرے وہ شخص جو مسافر ہو، مسافر کو بھی اجازت ہے۔ تو دیکھو مسافر کا مسئلہ وہی ہے کہ اس کا گھر بار یہاں پہ نہیں ہے تو اب جائے گا کہاں، اور نماز پڑھنی ہی رہتی ہے تو اب وہیں ٹھہر جائے گا تاکہ وہیں نماز بھی پڑھ لے۔ تو جن صحابہ کے پاس مکان گھر بار کچھ نہیں تھا تو وہ لوگ بھی ایسے آ کر کے ٹھہر جاتے تھے، تو وہ مسافر ہی کے حکم میں تھے، یہ میرا سمجھنا ہے۔ باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، جب سفر سے کوئی آئے تو نماز پڑھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سفر سے آتے تو بدا بالمسجد، پہلے مسجد جاتے وہاں نماز پڑھتے۔ مسجد سرکار اس لیے جاتے کہ حجرے میں ملاقات، لوگوں سے ملاقات کے لیے کوئی اور جگہ کا انتظام نہیں تھا، سرکار وہاں جاتے تاکہ وہاں نماز بھی پڑھ لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں، اور لوگ وہیں آ کر سرکار سے ملاقات بھی کر لیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد میں تھے، ضحن چاشت کا وقت تھا، حضور نے فرمایا 2 رکعت پڑھ لی میں نے، وکان علی علیہ دین، اور حضور کے ذمہ میرا قرضہ تھا، فقضانی، تو سرکار نے میرا قرضہ چکایا، وزادنی، اور بڑھا کر دیا،
یہ سرکار کی سنت ہے، کسی کا قرضہ اپنے ذمے ہو تو اس کا قرضہ بھی دیا جائے اور تھوڑا سا بڑھا کر دیا جائے. مثلا 10 روپے قرضہ ہے تو 11 روپیہ دیا جائے اپنی مرضی سے. اگر یہ شرط ہو دونوں طرف سے تو وہ سود ہو جائے گا، شرط نہ ہو تو یہ احسان اور تفضل ہوگا. اب تحیۃ المسجد کا بیان. اچھا، یہ تحیۃ المسجد ہی کا بیان چل رہا ہے. تو اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. تحیۃ المسجد جو مسجد تعظیم کے لیے جو نماز پڑھی جائے گی اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے ہی پڑھے، لیکن اگر کوئی بیٹھ گیا تو بھی پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر وہی، افضل وہی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے. ابو قتادہ سلمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے، یہ مستحب ہے. باب الحدث فی المسجد، مسجد میں وضو ٹوٹنے کا بیان. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تصلی علی احدکم، تصلی فرشتوں طرف انسانوں سے جب صلاۃ کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دعائے بخشش اور دعائے رحمت کے. بے شک فرشتے تمہارے اوپر، علی احدکم یعنی علی جمیعکم، تم سب پر فرشتے دعائے رحمت اور دعائے بخشش کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے. جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھ کر جب تک وہ وظیفہ کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. معلوم یہودی، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، اور جب وضو ٹوٹتا ہے تو وہاں سے چلے جاتے ہیں. فرشتے کیسے دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما. باب بنیاد المسجد، مسجد کی تعمیر کا بیان. مسجد تعمیر کرنا چاہیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا سقف المسجد من جرید النخل، مسجد کی چھت یہ کھجور کی شاخوں سے بنی تھی. کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے، اسی کو جوڑ جوڑ کر کے چھت بنا دی گئی تھی. بس سادہ مسجد. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسجد کی تعمیر کا حکم دیا سرکار کے بعد. جب ان کا دور خلافت آیا تو کیونکہ اب وہ شاخیں پرانی ہو گئی تھیں، کمزور ہو گئی تھیں، تو پھر کھجور کی دوسری شاخیں وہاں پر نئی شاخیں لگا دی گئی. انہوں نے یہ بھی فرمایا اوکن الناس بالمطر، اوکن یہ اکنان سے بنا ہے. اکن یقین اکنان کے معنی چھپانا، بچانا. میں لوگوں کو بارش سے بچا رہا ہوں، لوگوں کو بارش کے سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، اور مسجد کو سرخ بنانے یا پیلا بنانے سے تم لوگ بچنا. فَتُفْتَنَ النَّاسِ، کہ لوگ آزمائش میں پڑیں گے، کہ لوگ جائیں گے تو وہی دیکھتے رہ جائیں گے اور نماز سے پھر رغبت کم ہوتی جائے گی. اس لیے نہیں کہ لال مسجد بنانا نہ جائز یا پیلی مسجد بنانا نہ جائز، نہیں جائز ہے. اتنا اس کو خوبصورت نہ بنا دیا جائے کہ لوگ جائیں تو نماز سے غافل ہو جائیں اور اس کی خوبصورتی ہی دیکھنے لگیں. انس کہتے ہیں کہ یتباہون بہا، کہ ایسا کرو گے تو لوگ اس میں آپس میں مفاخرت کریں گے. مفاخرت کریں مطلب کیا؟ کہ ہماری مسجد اتنی شاندار، فلاں سے اچھی ہے، تو یہ الگ بات ہو جائے. ثم لا یامرون الا قلیلا، لا یامرون الا بالعبادت، پھر وہ اپنی عبادت اور ذکر کے ذریعے تھوڑا ہی آباد کریں گے، اور زیادہ تو پھر یہ دلچسپی ہو جائے گی کہ ہماری مسجد کتنی خوبصورت ہے. وقال، آج وہی حال ہے کہ لوگ مسجدیں خوبصورت بہت بنانے لگے، تو مسجدیں خوبصورتی میں تو بہت ہو گئیں، مگر عبادت کے لحاظ سے دیکھو تو مسجد اتنی آباد نہیں جتنی آباد رہنی چاہیے. ابن عباس نے کہا کہ ایسا کرو گے تو زخرفنھا، تم لوگ مسجد کو ایسے سنوارو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے سنوارا، تو پھر مسجدیں ویران ہونے لگیں گی. تو مسجدوں کی آرائش زیبائش نصارہ نے کی تھی، تو ان کے تشبہ سے بچو اور اپنے طور پر مسجدوں کی زیبائش آرائش جو مناسب ہو وہ کرو. عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مبنیاً باللبن، کچی اینٹ سے بنی تھی، یعنی دیوار بنی تھی کچی اینٹ سے. وسقفہ الجرید،
اور اس کی چھت بنی تھی کھجور کی شاخ. عمود کی جمع ہے عمد، اور عمود ستون. اور اس کے ستون کیا تھے؟ اس کے ستون تھے درخت کھجور کے تنے. درخت کھجور کا جو پیڑ ہوتا تھا تنا، تو وہ تنا کاٹ کاٹ کر کے اس کا ستون بنا دیا گیا تھا. ان کے پاس وہی لکڑی تھی. فلم یزید فیہ ابو بکر شیئا، جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جیسے تھا ویسے رہنے دیا. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اس میں اضافہ کیا، یعنی مسجد بڑھا دی. وہ بنا ہو، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعمیر پر ہی، عہد رسالت کی تعمیر پر ہی اس کو تعمیر کیا، کچی اینٹ سے اور کیا کہتے ہیں کھجور کی شاخ سے. وَأَعَادَ عُمُودَهُ خَشَبًا، البتہ اس کے ستون لکڑی کے بنا دیے. یہ انہوں نے کیا، مسجد نہیں بنا دی اور جگہ وہی رکھی جو تھی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اس میں کافی اضافہ کیا. اور بنا جدارہ بالحجارہ، اس کی دیواریں پتھر کی بنائیں، اور پتھر بھی کیسے؟ منقوش، نقش و نگار والے. والقصہ، اور اس پر چونا کا لیپ کروا دیا خوبصورتی کے لیے. وجعل عمودہ، اور اس کے ستون پتھر کے بنائے، پتھر بھی نقش و نگار والے. وسقف بالساج، اور ساگون کی لکڑی کی چھت بنا دی. تو اس طرح سے کافی بالکل بدل دیا انہوں نے. مسجد بھی بڑی کر دی اور ساری چیزیں بدل دی. انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ جیسی مسجد جن چیزوں کی بنی تھی انہی چیزوں کے لوگ اپنا گھر بھی بنانے لگے. تو اب گھروں میں مسجد میں کوئی امتیاز نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے مسجد کو گھروں سے ممتاز کرنے کے لیے ایسا کر دیا. باب التعاون فی بناء المسجد، مسجد کی تعمیر میں مدد کرنا چاہیے. ترجمہ دیکھیں. اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھ ابن عباس نے کہا، قال علی ابن عباس ولی ابن علی، ابن عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے حضرت علی سے کہا، ان طلقا الی ابی سعید، تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ. فاسمع من حدیثی، ان کی کچھ حدیث سنو. ان کے پاس حدیثیں ہیں تو ان کے پاس بیٹھو اور ان کی حدیث سنو. فانطلقنا، ہم لوگ گئے. فاذا ہوا فی حائط، حائط مانے باغ. وہ اپنے باغ میں یصلحہ، کام کر رہے تھے، یعنی باغ کی کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے. فاخذ رداہ، تو انہوں نے اپنے، جب انہوں نے یہ معلوم ہوا کہ وہ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے اپنی چادر لی. فاحتبا، اور اس کو اچھی طرح سے اوڑھ لیا، یعنی پورے بدن پر ڈال لیا. یہ ادب تھا بیان حدیث کا. ثم انشا یحدثنا، پھر حدیث بیان کرنے لگے. انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سرکار کی حدیث بیان ہو اور ایسے ہی ہم بیٹھ کے بیان کرنے لگے. نہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے کو ٹھیک ٹھاک کیا، چادر پورے بدن پہ ڈالی اور اس کے بعد بیٹھ کر حدیث بیان کرنے لگے. حتی علی ذکر بناء المسجد، یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر کا ذکر ہوا تو کہنے لگے، کنا نحمل لبنتن لبنتن، لبنہ کہتے ہیں کچی اینٹ کو. ہم لوگ ایک ایک اینٹ ڈھو رہے تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ دو دو اینٹ ڈھو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو سرکار ینفض التراب عنہ، ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے، وہ عمار، وہ کلمہ ترحم ہے، اے عمار اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے باغی گروہ قتل کرے گا. وہ ان کو جنت طرف بلائیں گے اور یہ ان کو جنت طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم طرف بلائیں گے. کہتے ہیں کہ عمار کہنے لگے، اعوذ باللہ من الفتن، فتنہ کی جمع، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں فتنوں سے. سرکار علیہ السلام نے جو بتایا وہی ہوا. سرکار یہ بہت بات میں ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا. ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا. ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا طویل دور خلافت آیا. ان کے بعد علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا دور خلافت آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی، جنگ صفین. ایک طرف حضرت امیر معاویہ تھے اور ایک طرف یہ تھے.
اور ان دونوں فریقوں میں جنگ ہوئی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی حمایت میں لڑ رہے تھے اور ان کو قتل کیا تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور ان کے صاحبزادے بڑے نیک تقوی شاہ پرہیزگار تھے. یہ کسی طرف نہیں تھے، یہ بس یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں عمار بن یاسر کو کون سا گروہ قتل کرتا ہے، تو جو گروہ قتل کرے گا وہ گروہ مانا جائے گا کہ حق پہ نہیں ہے، اور جس گروہ سے یہ کی طرف سے حمایت کر رہے ہوں گے وہی گروہ حق پر مانا جائے گا. تو جب حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے قتل کر دیا تو یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے لشکر نے ان کو قتل کر دیا. تو وہ بھی بڑے ذہین تھے اور مجتہد تھے. انہوں نے فوراً فرمایا کہ عمار بن یاسر کو تو اس نے قتل کیا جو ان کو ہمارے مقابل میں لڑنے کے لیے لایا. تو مجتہد تو یہ بھی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی، مگر اب اس جواب کے بعد وہ چکرا گئے. تو آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ میں نے ان سے جا کر یہ کہا تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا فَإِذَنْ قَتَلَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمزہ، تب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمزہ کو قتل کیا. تو اتفاق سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور غزوہ احد میں یہ سرکار کے ساتھ لڑ رہے تھے اور قریش مکہ نے ان کو شہید کیا تھا. تو اب یہ سن کر کے ان کا شبہ صاف ہو گیا اور بات واضح ہو گئی کہ حق پر حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ تو اس حدیث پاک کی تشریح ہوئی، مگر یہاں کہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس اشکال سے صرف نظر کر کے نہیں گزرنا چاہیے. اس لیے اب آپ لوگ یہاں ٹھہریں تاکہ ہم تھوڑی سی گفتگو اس اشکال پر بھی کرتے ہیں. باغیہ، اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا لشکر باغی تھا. اور باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی کہتے ہیں اس گروہ کو جو امام برحق کے خلاف ناحق جنگ لڑے، ناحق بغاوت کرے، اس کو کہتے ہیں باغی. تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر باغی تھا اس معنی کے لحاظ سے؟ نہیں. ان لوگوں نے لڑائی کیوں لڑی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ جو قاتل ہیں ان قاتلوں سے قصاص لیا جائے. اتفاق سے وہ قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تھے، اس لیے وہ لوگ جنگ لڑ رہے تھے. حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگ مجھے اطمینان تو ہونے دو، اطمینان ہو جائے تو ہم تفتیش کرتے ہیں قاتل کون ہے، پھر ان سے قصاص لیا جائے گا. مگر وہ لوگ جذبات میں تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا موقع نہیں ملا تفتیش کر کے ان کو وہ قصاص میں قتل کریں. اس طور پر یہ جنگ ہو گئی. باغی جو ہے یہاں پر اس معنی میں نہیں ہے جو میں نے ابھی بیان کیا جو اردو زبان میں سمجھا جاتا ہے. باغی یس میں معنی میں ہے الطالبہ کے، الطالبۃ دم عثمان. تو الباغیہ یہ بمعنی الطالبۃ قصاص دم عثمان ہے، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے. باغیہ جو یہ طالبہ کے معنی میں بھی آتا ہے، عربی زبان یہ ماخوذ ہے بغا یبغی سے اور ابتغا یبتغی سے. ابھی پچھلے صفحے میں آپ نے پڑھا ابتغا یبتغی کا لفظ، یہ طلب کے معنی میں سب الفاظ آتے ہیں. یبتغی بہی وجہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہے. تو بغا یبغی یبتغی یہ طلب کے معنی میں مشتمل ہے، جیسے یبتغی بہی وجہ اللہ. تو یہاں باغی سے مراد وہ گروہ نہیں ہے جو ناحق خلیفہ برحق کے خلاف خروج کرے.
کیونکہ دونوں طرف مجتہد تھے. حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی مجتہد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مجتہد. مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد حق تھا، امیر معاویہ کے اجتہاد وہ اپنے اجتہاد میں خطا پر تھے. یہ دونوں طرف مجتہد تھے. البتہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے اجتہاد حق و ثواب تھا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے، تو ان پر اپنے اجتہاد پر عمل واجب تھا. مسئلہ یہی ہے کہ مجتہد پر اپنے اجتہاد پر عمل واجب ہے. اگر وہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر کے دوسرے کی اجتہاد پر عمل کرے تو وہ گنہگار ہوگا اور وہ جہنم کا راستہ اپنانا ہوگا. مثلا بڑی مشہور مثال ہے کہ قبلہ بھول گئے، 4 آدمی ہیں، تو چاروں کو حکم ہے کہ اجتہاد کریں اور جس کا دل جس پر جمے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے. اب ایک شخص کا دل جمع پورب کی طرف کہ یہی قبلہ ہے، اس نے ادھر نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی. اور اس کے وہ استاذ پڑھ رہے تھے قبلہ واقعی کعبہ کی طرف، تو اگر ادھر سے گھوم کر ادھر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور یہ جہنم کی راہ کو اپنانا ہوگا. کیونکہ یہاں پر واجب تھا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے. تو ہر مجتہد پر واجب ہوتا ہے کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے، دوسرے کی اجتہاد طرف نہ جائے. دوسرے کی اجتہاد پر جانا یہ جہنم کی راہ کو اپنانا ہوگا. اپنے اجتہاد پر عمل کرنا یہ جنت کا راستہ اپنانا ہے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خصم کو، اپنے مقابل کے لوگوں کو یہ دعویٰ دے رہے تھے کہ تم لوگ ہمارے ہمراہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم مجتہد ہیں اور ہمارا اجتہاد حق ہے. تو یہ جنت کی طرف بلا رہے تھے. اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے تم ہماری طرف آؤ تو وہ خطا پر تھے، تو وہ تو جہنمی نہیں ہوئے، مگر یہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر ان کے اجتہاد پر چلے جاتے تو ایسی صورت میں یہ جہنم کا راستہ اپنانا ہوگا. بات سمجھے آپ نے؟ اس پر پھر غور کر لیجئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے، تو ان پر اپنے اجتہاد پر عمل واجب تھا اور اسے چھوڑ کر دوسرے کی اجتہاد کو اپنانا حرام اور جہنم میں جانے کا کام تھا. یدعونہ الی النار کا مطلب یہ ہے کہ لشکر معاویہ اپنی طرف انہیں بلا رہا تھا، وہ ان کا اجتہاد تھا اس لیے وہ تو بچ جاتے، مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عمار اپنا اجتہاد ترک کر کے ان کے اجتہاد پر عمل کریں، تو اس حیثیت سے یہ جہنم طرف بلانا تھا. ھذا ما جاء فی فہم القاصر. اس ناقص گنہگار کے ذہن میں یہ توجیہ آئی اور میں اس توجیہ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ اس انداز سے یہ توجیہ میں نے کہیں نہیں پڑھی. شاید یہ اللہ کا کرم ہے، یہ یقیناً اللہ کا کرم ہے اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. اس کو آپ لوگ محفوظ رکھیے گا، ان الفاظ کو آپ محفوظ کر لیں.